اور وہ نظریات و عقائد رائج کر دیے جاتے ہیں کہ جو انسان کو گمراہی اور باطل پر لے جاتے ہیں۔ اگر اسلام ہمارے سامنے دین کا نظریہ پیش کرتا ہے کہ دین فطرت ہے، جس طریقے سے اور فطری امور کو انجام دیتے ہیں ویسے ہی دین بھی ہے، اگر اس میں باہر کی چیزیں بھرتی کر دی جائے اور اسی طریقے سے اسپیشلائزیشن ہو جائے دین پر عمل کرنے کے لیے، تو اسے مثال کے طور پر انجینئرنگ اور ڈاکٹری اور وکالت ہے، تو پھر یہ دین فطرت نہیں ہے۔ اس لیے کہ دین فطرت کے معنی یہ ہے کہ انسان سن بلوغ کو آیا اور ارکان اسلامی اس پر نافذ ہو گئے، واجب ہو گئے اس کے اوپر۔ اب ایک شخص مان لیجیے لڑکی ہے 9 برس کے سن میں بالغ ہوتی ہے، اس پر احکام الہیت کیسے سمجھے گی، کیسے عمل کرے گی؟ جو آپ نے دین کی توجیہ کر دی اس کے معنی یہ ہوگا کہ وہ جیسے انجینئرنگ اور ڈاکٹری پڑھائی جاتی ہے، پہلے وہ دین پڑھ کے آئے۔ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کہتے ہیں کہ دین کا اسپیشلسٹ ہونے کے لیے آدمی کو 15 سال لگے گا، اور پڑھنے کے لیے اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے معلوم ہوا کہ وہ جب پڑھنے کو جا رہا ہے آدمی کہ جو بالغ ہو چکا ہے اس پر احکام اسلامی جو ہے وہ واجب ہو چکے ہیں، اور اس کا تو پڑھنے جا رہا ہے سیکھنے کے لیے، تو یہ دین کی توجیہ غلط ہے۔ اس کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کو رسول اللہ جو دین بتایا تھا وہ کیا تھا، اور اس میں پیچیدگی کس نے پیدا کی؟ اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم جہاں پر رہتے ہیں اپنے آس پاس کی خبر گیری کریں، ہم اپنے خاندان کے جو یتیم افراد ہیں، یتیم ہیں، مفلوق الحال لوگ ہیں، ہمارے پڑوس میں رہنے والے جو ضرورت مند افراد ہیں ان کی خیر خبر گیری کریں۔ اسی لیے کہا گیا کہ آدمی ان تک جو ہے کچھ مال کو پہنچائے، جو ہمارے یہاں انفاق کی صورت میں حکم خرچ ہونی چاہیے وہ اگر صحیح طریقے سے خرچ ہوں تو وہ سماج میں ایک دوسرے کو قریب لانے کا ذریعہ بنتی ہے، آپس میں اخوت و محبت کا محبت کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن اسی پوٹلی کو آپ کہیں اور پہنچا دیجئے تو جو محروم افراد ہیں ان کی محرومیت کا کون ذمہ دار ہوگا؟ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو جائے تو اللہ جو ہے اس کی اگر وہ عذاب نازل کر دے اس بستی پر تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جو تعلیم رسول اللہ نے دی تھی وہ اور ہے، اور جو دین ہمارے یہاں پیش ہو رہا ہے وہ اور ہے، اور اس کے حالات کیسے بہتر ہو اس کے لیے اپنی عقل استعمال کرنا پڑے گا، خود غور کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑا ظلم قرآن شریف میں شرک کو قرار دیا گیا، ان شرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، لیکن ہمارے دین کے نام پر وہ چیز رہے گی۔ اور جو آج ہمارے یہاں باتیں پیش ہوتی ہیں سب عقیدہ اور عقائد ہیں، وہ ہمارے کس عالم دین کی تحریر میں کوئی دکھا دے؟ جو آج نظریات ہیں، جو آج ممبروں سے بیان ہو رہی ہیں باتیں، وہ کس امام کی سیرت رہی ہے یا کس عالم دین نے لکھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ شیعت کوئی لکھنؤ کی پیداوار نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں صاحب لکھنؤ کے کسی محلے میں شیعت جو تھی وہ رائج ہوئی۔ اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ اسلام ہے اور یہ دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو ہم کو اپنے اصل علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ائمہ کی تعلیمات نہیں ہے، رسول اللہ کی تعلیمات ہیں۔ ہمارے یہاں کیونکہ نظریہ ہوتا ہے، بچپن میں بھی سمجھا کرتا تھا کہ صاحب جو ہے وہ شیعہ وہ ہیں کہ جو حضرت علی کو جو ہے وہ مانے کے خلیفہ خلافت ہے، لیکن اس کے معنی یہ ہوئے کہ خلافت کا مسئلہ اس سے شیعت کا آغاز ہوا، تو ایسا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب لوگوں میں، تو کیا مانے تھے اس کے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو دین ہے اللہ کا وہ لامحدود ہے، ہماری عقل محدود ہے۔ میں مثال دوں آپ کے سامنے، مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک آپ مجھے بھی لے لیں، آپ مان لیں تھوڑی دیر، میں بیچ میں سر میں مانگ نکالتا ہوں، تھوڑی دیر کے مان لیں آپ، اور ہمارے جو ہے سر میں کہیں پر بال پورا بھی ہو کچھ حصے پر، مان لیں آپ، تو اگر ایک مکھی بیٹھے گی تو یا تو ہمارے سر پر اس جگہ بیٹھے گی جہاں بال نکلے ہوئے ہیں، یا اس جگہ بیٹھے گی جو مطلب جو مانگ نکلی ہوئی ہے، یا اس جگہ بیٹھے گی جہاں پہ بال پورا ہے۔ کیونکہ مکھی ایک چھوٹا مخلوق ہے، وہ اگر بال پورے والی جگہ پر بیٹھے گی تو وہ سر کے بارے میں بتائے گی کہ یہ میدان کی طرح سے چٹیل میدان، اگر مانگ والی جگہ پر بیٹھے گی تو کہیں گے پگڈنڈی کی طرح سے ہے سر ان کا جو ہے، اور بال والی جگہ پر بیٹھے گی جنگل کی طرح سے سر جو ہے، یہ تو سمجھے گی وہ اپنے حساب سے۔ اگر ٹوپی ہو تو پورے سر کا احاطہ کر لے، اس کو دیکھ لیجیے کہاں پر بال ہے اور کہاں پر مانگ ہے اور کہاں پر بال ہو رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسانی عقل ہے محدود، دین ہے لامحدود۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے رہے تھے تو وہ اس طریقے سے نہیں تھا وہ کلاس لگا ہوا ہے سب آئے اس میں پڑھایا اور چلے گئے، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ آپ سفر میں بھی رہتے تھے، گھر میں بھی رہتے تھے، میدان جنگ میں بھی رہے، آیا مختلف موقع پر نازل ہوئی ہیں،
آپ کے ارشادات مختلف مواقع پر. تو اب اس وقت اگر میں آج کے دور سے مثال دے دوں آپ کے سامنے، ہم آپ سبھی کسی نہ کسی کلاس میں پڑھے ہوئے ہیں، کسی اسکول میں پڑھے ہیں، بنا کسی کہیں کام کرتے ہیں، کسی کارخانے میں کام کرتے ہیں. تو ہمارا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جس کلاس میں ہم پڑھتے ہیں، مان لیا اگر اس میں 40 بچے پڑھ رہے ہیں تو 40 بچوں کی علمی سطح برابر نہیں ہوتی، اور نہ سارے بچے جو ہیں وہ برابر سے اپنی پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہیں. کچھ بچے روزانہ اسکول آتے ہیں، استاد کی بات کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، ضروری باتیں ذہن میں رکھتے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ اوسط درجے کے ہیں، کچھ ہے کلاس جاتے ہی نہیں ہیں، استاد کی بات سنتے ہی نہیں، ایک کان سنا دوسرے کان چھوڑا دیا. تو اب ان 40 بچوں میں کون بچہ ہونہار ہے، وہ استاد کی بات کو سب سے اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہے، اس کو بتانے کے لیے کسی آیت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی حدیث کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی کلاس میں جو بچے موجود ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے ہوشیار بچہ ہونہار بچہ کون ہے، اور استاد بھی جانتا ہے، بچے بھی سمجھتے ہیں. اب مان لیں چھوڑ دیں کہ کوئی بچہ ہے کہ جو کسی نے ناکہ کر لیا، اس نے نہیں آیا اسکول، اگلے دن وہ آتا ہے، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کل استاد نے کیا پڑھایا تھا. تو وہ استاد سے جا کر کے نہیں پوچھے گا سر آپ نے کل کیا پڑھایا تھا. وہ جو کلاس میں اپنی کو سمجھتا ہے فطری طور پر کہ سب سے ہونہار بچہ کون ہے، اس سے پوچھے گا کہ سر نے کل کیا پڑھایا تھا. یہ ہے ہمارا آپ کو مشاہدہ. آپ سمجھ رہے ہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے یا مدینے میں تعلیم دے رہے تھے اسلام کی، تو اس وقت مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا تھا جو اس بات کا عقیدہ رکھتا تھا، اس بات کو مانتا تھا، اس بات کو سمجھتا تھا کہ رسول اللہ کی تعلیمات کو سب سے اچھے طریقے پر اخذ کرنے والی ذات علی ابن ابی طالب کی، اور ارشادات رسول اور تعلیمات رسول کو سمجھنے کی حضرت علی سے رجوع کرتا تھا. کہ رسول اللہ نے کوئی بات بتائیے آپ وہاں گئے تھے، ہم جنگ شریک نہیں ہو سکے، ہمارے رسول اللہ نے کیا تعلیم دی، کیا بتایا. تو وہ لوگ کہ جو تعلیمات رسول کو سمجھنے کے لیے حضرت علی سے رجوع کرتے تھے، ان کے لیے رسول اللہ نے لفظ شیعہ استعمال کیا اور کہا کہ علی انتا وسیع رسول کی، علی تمہاری شیعہ کہا ہے. تو شیعت کے معنی اسلام کا وہ مکتب ہے کہ جہاں تعلیمات اور رسول کو سمجھنے کے لیے حضرت علی کو ذریعہ بنایا جائے. کیسے انہیں سمجھایا، کیسے انہیں عمل کیا، وہ حیثیت بعد کے تاریخی واقعات میں اس میں مسئلہ خلافت بھی ہے، اس میں واقعہ کربلا بھی، انہوں نے اس لوگوں کو استحکام رکھا. لیکن اصل شیعت یہی ہے جو مذہب میں نے عرض کیا. اور آج اگر کوئی آدمی دعویٰ شیعت کرے، دعویٰ محبت اہل بیت کرے، لیکن اپنے کردار و عمل سے ان کے کردار کے منافی عمل کر رہا ہوگا تو وہ شیعہ نہیں ہے، دعویٰ جو بھی کرتا ہے چاہے جو دعویٰ کرے. تو جو آدمی میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ کسی بھی امام نے یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ دین مشکل ہے، نہ اللہ نے نہ کسی امام نے نہ نبی نے. قرآن شریف میں آیت آئی ہے یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. تو جن لوگوں نے لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے دین کو مشکل و نافہم بنا کر کے پیش کیا، وہ دشمنان خدا ہیں، دشمنان رسول ہیں. پوری ذمہ داری سے آپ سے کر رہا ہوں، کیونکہ وہ نسلوں اور قوموں کو گمراہ کرنے کا سبب بن جائیں. اصل چیز یہ ہے کہ دین اللہ نے آسان بنا کر پیش کیا، دین فطرت کے لحاظ سے پیش کیا. اور میں نے آپ سامنے عرض کیا کہ بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ اور رسول اللہ کا آخری خطبے کا جو حج کا خطبہ ہے، اگر اس کو آپ سامنے رکھیں تو آدمی دین اسلام اور صراط مستقیم پر ہی رہے گا. صلوات بھیجیں آپ سے. اور اسی لیے اب جب اللہ کسی کو توفیق دے دے تو انسان راہ پر آ سکتا ہے، راستے کھلے ہوئے ہیں. میں نے آپ کے سامنے کل جناب حر بن یزید رہائی کا تذکرہ کیا تھا کہ کس طریقے سے وہ یزیدی فوج کے کارندے تھے اور امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر کے کربلا کے میدان میں لانے کے ظاہراً ذمہ دار وہی ہیں. اسی طریقے سے میں آج سمجھا کرنا چاہتا ہوں جناب زہیر ابن قیم کے بارے میں آج کی تاریخ پر کرنا چاہتا ہوں. صلوات بھیجیں آپ کے ساتھ.